آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک صاحب نے بہت بہترین سوال کیا ہے کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ اگر بچے رحم مادر میں ہو اور حمل ٹھہر جائے اور حمل ٹھہرے ہوئے ابھی زیادہ سے زیادہ 20 دن 25 دن یا 40 دن ہوئے ہیں تو کیا اس حمل کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ گولی کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے اس کو گرایا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جب اس کی جانچ کرائی، سونوگرافی کرائی، تو الٹرا ساؤنڈ نے یہ دکھایا کہ بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے، بچہ بڑھ نہیں رہا ہے، بچے کے دل میں دھڑکن نہیں ہے، تو کیا حکم ہے؟ اور یہ آج کے زمانے میں عام ہو گئی یہ چیز۔ ہر تیسری عورت جب سونوگرافی کراتی ہے تو مشین دوارا یہ دکھایا جاتا ہے کہ بچے کے دل کی دھڑکن نہیں، تو پھر فوراً تتکال گولی دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے حمل کو ساقط کرا دیا جاتا ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حمل کو ساقط کرنا جائز ہے یا نہیں، اور حمل کے گرانے کی وجہ سے کتنا بڑا گناہ لازم آتا ہے، اور حمل کو کتنے دن کا ہے تو گرا سکتے ہیں یا نہیں گرا سکتے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وضع حمل کو چاہے 10 دن ہوئے ہوں، 5 دن ہوئے ہوں، 40 دن ہوئے ہوں، 4 مہینے ہوئے ہوں، اولاً تو بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو گرانا جائز نہیں۔ اس کو گرانے کا گناہ ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ جان کو قتل کر دینا، اس کو زندگی سے ختم کر دینا اور اس کی زندگی کو اس سے ہاتھ دھلوا دینا۔ یہ بالکل بچے کو زندہ درگور بننے کی طرح ہے، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ ہاں، صرف شرعی عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ مثال کے طور پر شرعی عذر کیا بن سکتا ہے کہ حمل کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہے، ماں کی جان جا سکتی ہے، یا کسی ماہر طبیب مسلمان ڈاکٹر نے، ایک نے نہیں بلکہ 3-4 نے دکھایا ہے کہ اس بچے کی جان جا سکتی ہے، یا اس سے جو پہلے والا بچہ ہے حمل کے وضع ہوتے ہی اس کا دودھ آنا بند ہو گیا جس کی وجہ سے پچھلے بچے کی جان جا سکتی ہے، یا اسی طریقے سے ماں بہت زیادہ کمزور ہے جس کی وجہ سے معلوم ہے کہ ماں بالکل لاغر ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی ماہر طبیب مسلمان ڈاکٹر اس کی گنجائش بتائے کہ آپ اس کو گرا دو، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو ان مجبوریوں کی وجہ سے گرایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی سب سے اہم چیز اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم کوشش کریں کہ 4 ماہ سے پہلے یہ ساقط ہو جائے، اس لیے کہ 4 ماہ کے بعد جان مکمل طور پر بچے کے اندر پڑ جایا کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات ساتھ میں یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگی کہ بعض مرتبہ انسان حمل کو اس لیے گروا دیتا ہے کہ صاحب 2 بچے ہو گئے، ابھی بچہ 2 سال کا ہے، ابھی بچہ چھوٹا ہے، پرورش کیسے کریں گے، کیسے کھلائیں گے، تو رزق کے خوف سے، پرورش کے خوف سے، یا صرف انجوائے کے لیے بچے نہ ہونے دینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اصل رزق کا انتظام کرنے والا باپ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ظاہری اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اصل رازق تو پروردگار ہے، وہی بندے کی روزی کا انتظام کرتا ہے اور وہی تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ اور آئے دن اس طرح کے مسئلے آتے ہیں، صاحب حمل گرا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ حمل کے گرانے سے جتنی زیادہ ماں کمزور ہوگی، جتنی زیادہ بیماری ہوں گی، اس سے زیادہ بیماریاں تو حمل کے گرانے کی وجہ سے ہوں گی، حمل کو رکھنے کی وجہ سے عورت صحت مند ہو جاتی ہے۔ بہرحال حمل کو گرانا جائز نہیں ہے۔ ساتھ میں پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ صاحب اگر وضع حمل ہو گیا تو بعض مرتبہ 5 دن 10 دن خون آیا، بعد میں ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا صاحب کہ ابھی صفائی نہیں ہوئی، صفائی کی گولیاں جاری کر دی، واپس سے خون آنے لگ گیا۔ تو یہ عورت نمازیں پڑھے یا نہیں، نمازیں کتنے دن چھوڑے گی، حیض کا خون سمجھا جائے گا یا بیماری کا خون سمجھا جائے گا؟
آپ کمنٹ کریے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی مکمل وضاحت کی جائے گی۔ اور اس طرح کا کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔